الرحمن الرحیم جناب علاؤالدین علی بن محمد صاحب تفسیر خازن، یہ تفسیر خازن کے مفسر ہیں۔ وہ لکھتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں وہ اللہ کی ذات کے بھی راز ہیں، قرآن کے بھی راز ہیں، تمام صورتوں کی بنیاد ہیں، علم الہی کا وہ خزانہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے ظاہر کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا والوں حروف مقطعات جو قرآن مجید میں ذکر ہیں وہ اللہ رب العزت کی قسمیں ہیں، رب کائنات نے یہ قسمیں اٹھائی ہیں۔ مثلا الف لام میم یہ سب سے پہلے حروف مقطعات میں سے ہیں۔ الف قسم اللہ نے اٹھائی کہ دنیا والو الف کی قسم یعنی ذات اللہ کی قسم ہے۔ لام لطف اللہ، اے دنیا والو میں اللہ ہوں، مجھے اپنی عنایات کی مہربانی کرنوازیوں کی قسم ہے۔ اور میم محمد الرسول اللہ، اور مجھے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی بھی قسم ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، مجھے قسم ہے یہ ایسی بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ اور علاؤالدین کہتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں یہ تمام آسمانی کتابوں کی بھی بنیاد ہیں، یعنی آدم صفی اللہ کے 60 صحائف ہیں۔ رب کائنات قسم اٹھا کر کہتا ہے اے دنیا والو آدم صفی اللہ کے 60 صحائف میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ادریس علیہ السلام کے 20 صحائف میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے 20 صحائف میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، موسیٰ کلیم اللہ کی تورات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، داؤد علیہ السلام کی زبور میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور عیسیٰ روح اللہ کی انجیل میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا والو میرے محبوب کا جو کلام ہے لا ریب فیہ، اس میں بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے حروف مقطعات پورا علم ہے، یہ راز ہے۔ دنیا والو یہ راز کی باتیں ہیں۔ میرے اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو، فالو بھی کیا کرو۔ ان کا سننا عین ثواب ہے، ان کا سننا قرآن مجید کا تلاوت کا سننا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہے۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حروف ہیں۔ جو ایک مرتبہ الف لام میم پڑھے گا یا سنے گا اس کو، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیوں کو درج فرما دے گا۔ تو ہم جو ہیں پاکیزگیوں کے مسائل کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو انسان کا جسم ہے، انسان کے جو کپڑے ہیں، انسان جس جگہ پہ موجود ہے اس کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ انسان کو پاکیزگی جو حاصل ہوگی وہ پانی کے ساتھ ہوگی۔ انسان ناپاک ہو جائے گا تو پانی سے غسل کرے گا تو پاک ہو جائے گا۔ انسان کا کپڑا ناپاک ہوگا، پانی اس کو دھو لے گا تو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جگہ اگر ناپاک ہو گئی تو جگہ کا مسئلہ جو اور ہے، اگر کسی جگہ پیشاب کر دیا اس کے لیے طہارت پانی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے طہارت کا باعث جو ہے سورج کی دھوپ ہے۔ تو دھوپ اس کپڑے اگر وہ خشک ہو جائے تو وہ جگہ نماز کے لیے پاک ہو جائے گی۔ اگر ایسی نجاست ہے جو شیشے کے اوپر لگ گئی، مثلا وہ وجود والی نجاست ہے، ہاں جی، جیسے خون ہے وہ خشک ہو گیا، اس اور منی ہے وہ لگی وہ خشک ہو گئی، یعنی جسم والی نجاست جا کے اس کو بیٹ آن پڑی وہ خشک ہو گئی، شیشے پہ لگ گئی یا مشکیزے پہ لگ گئی یا کسی برتن پر لگ گئی، تو اس کا جسم ہے جب وہ خشک ہو جائے اس کو کھرچ دیا جائے، اس کو دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، اس سے پاک ہو جائے گی۔ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کرو، سبسکرائب بھی کرو، یوٹیوب پر محمد